سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا تذکرہ کیا، اور وہ بھی پوری سند کے ساتھ روایت کے اندر موجود ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس امر کو یوں بیان کرتے ہیں، قال علی، یہاں راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، وہ حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ محبوب تشریف لائے، فبات عندنا، اور اس دن رات بھی ہمارے ہاں ہی رہے، بات عندنا، وہ رات ہماری سعادت مزید بڑھ گئی کہ ہمارے گھر میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری۔ والحسن والحسین نائمان، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سوئے ہوئے تھے۔ اب جس طرح بچے رات سوتے ہیں، پیاس لگ جاتی ہے، فاستسقى الحسن، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا، نام کسی کا نہیں لیا، ویسے جس طرح پانی کا لفظ بولا جاتا ہے، پانی مانگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو پانی پلانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قرب لنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گھر میں جو مشکیزہ پڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اس مشکیزے کی طرف تشریف لے گئے، فرمایا مشکیزے سے پانی پیالے میں ڈالا اور پھر آگے بڑھے تاکہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پکڑائیں۔ فتناول الحسین، پکڑ امام حسین نے لیا، مانگا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تو یعنی دونوں شہزادے اکٹھے لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں ہی بیدار ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں مانگا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا ہے۔ جس سائڈ پہ مشکیزہ ہے وہاں سے پانی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں تو پہلے امام حسین آتے ہیں، پھر امام حسن آتے ہیں۔ اب جب محبوب علیہ السلام پانی ہاتھ میں ہے وہاں سے گزرے تو امام حسین نے پانی پکڑ لیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پکڑا، فمنعہ، سرکار نے دینے سے انکار کر دیا، فمنعہ فبدأ بالحسن، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ امام حسن کے ہاتھ میں پانی دے دیا۔ اب جس وقت ایسا ہوا تو پھر سیدہ فاطمہ بول پڑی، قالت فاطمہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ احبہما الیکا، جب حضرت امام حسین نے پکڑ لیا تھا اور ظاہر ہے کہ آپ انہیں بھی بعد میں پلائیں گے تو پھر ان کے ہاتھ میں ہی رہتا، ان سے لے کے پھر امام حسن کو جو دے دیا، تو اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کأنہ احبہما الیکا، کہ یہ دونوں ہی آپ کو پیارے ہیں، مگر دونوں میں سے زیادہ پیارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ آپ نے انہیں پہلے نمبر پہ دیا۔ کأنہ احبہما الیکا، ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ پھر وہی معاملہ ہے کہ بظاہر ایک چیز قابل اعتراض ہے، لیکن اعتراض نہیں کیا، استفسار اور اس کے نتیجے کے لیے پھر درخواست کی کہ محبوب یہ کس طرح ہے؟ فقال لا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں فاطمہ، جو تم سمجھی ہو وہ بات نہیں ہے، یعنی تم نے یہ سمجھا کہ میں نے ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی، اور تم یہ سمجھی ہو کہ گویا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں میرے زیادہ محبوب ہیں۔ لا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ دیکھو نظام عدل کہ میرے محبوب علیہ السلام جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیتے تھے، بھائی کا حصہ پھر بھی چھوڑ دیتے تھے، وہ رضائی بھائی۔ اب دیکھو یہ کتنا حساس مقام ہے اور کتنی آزمائش ہے
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پکڑا ہو اور سرکار لے لیں اور پھر امام حسن کو دے دے، جس نے پکڑ لیا ہے اس سے واپس لے لیں اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ اس کے اندر بھی شریعت کی کتنی لطافت ہے، اور اس کے اندر بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کتنے عمدہ اصول ہیں۔ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سبب پوچھا کہ محبوب سبب کیا ہے، فرمایا وَلَكِنَّهُ اسْتَسْقَى اول مرتن، فاطمہ جو نتیجہ تم نے نکالا وہ صحیح نہیں ہے، سبب یہ ہے کہ پہلے مانگا انہوں نے تھا، تو جس نے پہلے مانگا حق پہلے اس کا ہے۔ یہاں سے تم محبت کا میرٹ تیار مت کرو کہ یہ اس بنیاد پہ ہوا کہ وہ دونوں میں سے وہ زیادہ اہم ہے، یا یہ تقابل اس طرح کا، اس چیز کو ذہن میں نہ لاؤ۔ اصل میں ہر جہت میں عدالت کو پیش نظر رکھتا ہوں اور ہر لحاظ سے میں عدالت کو فروغ دینے والا ہوں۔ فرمایا چونکہ انہوں نے پہلے مانگا تھا، حق پہلے ان کا تھا، یہ بعد میں انہوں نے رغبت کا اظہار کیا، ان کو بعد میں ملے گا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جنہوں نے عدالت کے کورس کیے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یزید کا ظلم چل کیسے سکتا تھا؟ وہ مرحلہ ابھی تحمل کا ہے، وصول کرنے کا ہے، تیاری کا ہے، اور اس میں وہ جہد کہ جو خصوصی کورسز ہیں ان کے علاوہ کے جو اوقات ہیں، کہیں کشتی کا وقت، کہیں نیند کا وقت، عام لوگوں میں نیند کا وقت سستی کا وقت ہوتا ہے، غفلت کا وقت ہوتا ہے، اور یہاں پر غفلت نہیں، سستی نہیں، کشتی میں بھی اور رات کے ان لمحات میں بھی شریعت استوار ہو رہی ہے، جس کا قیامت تک ممبروں میں ذکر کیا جائے گا، جس کا قیامت تک کے لیے تذکرہ ہوگا۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو بیان کرتے کرتے جب محققین آخری حد تک پہنچیں گے کہ جہاں جا کر عدالت بڑی ہی مشکل ہو جاتی ہے، وہاں بھی میرے نبی علیہ السلام کی عدالت کے جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے، اور بطور دلیل اس منظر کو پیش کیا جائے گا جس کے راوی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حجرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور معاملہ ان دونوں شہزادوں کا ہے جن دونوں کو ہی محبوب اپنی خوشبو قرار دے چکے ہیں، اور جن دونوں کے لحاظ سے ہی مشابہت کا حکم فرما چکے ہیں، ان کے لحاظ سے بھی جب معاملہ آیا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے سمجھایا کہ عدل گھر سے لے کر باہر تک، اور باہر سے لے کر گھر تک، اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، ہر جہت میں کائنات کے اندر جس نے عدالت کی ترویج کی ہے وہ ذات میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔